الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام بے شک دین مقبول اللہ کے ہاں صرف اسلام ہی ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد امین۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے بچیوں کے مدارس اور ان پر جاہلات کی اجارہ داری۔ ہماری امت میں، مسلم کمیونٹی میں بچیاں ہمیں دین کی طرف زیادہ مائل دکھتی ہیں۔ یہ ایک نیچرل چیز ہے کہ ان کا دل نرم ہوتا ہے جب وہ اللہ کے دین کی ترغیب اور ترہیب سنتی ہیں، قرآن پڑھتی ہیں، تو ان کا قلبی میلان دین کی طرف زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہم نے پاکستان کے اندر بھی اس چیز کو بہت زیادہ دیکھا ہے کہ بچیوں کے مدارس ہمیں کثرت سے دکھائی دیتے۔ لیکن ایک بہت بڑا ظلم ہے کہ میں اپنا ذاتی تجربہ آپ سے شیئر کر سکتا ہوں کہ کچھ ایسے مدارس میں ایز این ایگزامینر مجھے جانا پڑا تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ اس کے اندر جو معلمات ہیں، جو استانیہ ہیں، وہ صرف اس وجہ سے استانیہ ہیں کہ وہ محتمم صاحب کی بیٹیاں ہیں، یا وہ اس لیے استانی ہے، محتممہ ہے، اور وہ درسگاہ میں حفظ قرآن کی درسگاہ میں بیٹھ کے حفظ کی تعلیم دے رہی ہے، جو خود ناظرہ خان ہے۔ لیکن وجہ کیا ہے کہ وہ محتمم صاحب کی بیوی ہیں، یا وہ کسی محتمم صاحب کی یا کسی استاد صاحب کی اہلیہ ہیں، یا ان کی بیٹی ہیں، یا ان کی بہن ہیں۔ تو یہ ایسی اجارہ داری قائم ہے کچھ مدارس کے اندر، اور بہت سارے مدارس کے اندر جو بچیوں کے مدارس ہیں۔ صرف وجہ یہ ہے کہ وہ جاہل عوام جو بیچارے دین سے ناآشنا ہیں لیکن دین سے محبت رکھتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری یہ بچی عالمہ بن جائے، یہ دین کا علم سیکھ لے، اور انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ پڑھانے والے خود سے عالم ہیں یا نہیں ہیں۔ اور جس مدرسے کی چار دیواری کے اندر وہ چھوڑ کے آ جاتے ہیں، اس میں کچھ ایسے نظام بنا رکھے ہیں کہ دروازے پہ جانے کے بعد پیرنٹس اپنی بچی کو ان سے بھیک مانگیں تو وہ لوگ جانے کی اجازت دیں یا نہ دیں، یہ ان کے رحم و کرم پہ ہے۔ یہ وہ ذاتی تجربات ہیں جو مدرسۃ البنات کے اندر ہم نے فیس کیے ہیں، ہم نے خود سے دیکھے ہیں۔ اس لیے خدا را اپنی بچیاں ایسے ظالم لوگوں کے حوالے نہ کریں جن کے اندر اور بہت سے غیر شرعی ایسی باتیں کہ مدرسۃ البنات کے اندر بچیوں کو کان پکڑا کے پورے مدرسے کی صفائی کروائی جاتی ہے۔ بچیوں کو کان پکڑوانے کے بعد اپنے بچوں کے، محتمم صاحب کے بچوں کے کپڑے جو ہے وہ سلائی کروائے جاتے ہیں، ان پہ کڑھائیاں کروائی جاتی ہیں، اور مختلف ایسے کام کہ جنہیں حلفن میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، جو میرے نالج میں ہے، میرے نوٹس میں ہے، اور اگلا اس کا رزلٹ یہ ہے کہ 1 سال گزارنے کے بعد وہ بچی وہاں فیل ہو جاتی ہے، اس لیے کہ مدارس دینیہ کا جو وفاق ہے اس کا ایک سٹینڈرڈ ہے، اور اس کے اندر وہ بچی پاس کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ مدرسے کے اندر اس کو پاس کیا جاتا ہے۔ ایسی بچیوں کو بھی میں جانتا ہوں جو اپنے مدرسے کے امتحان کے اندر 1st 2nd 3rd پوزیشن پہ آتی ہیں، اور وہی وفاق المدارس کے امتحان کے اندر بیٹھتی ہیں، وہ بچی فیل ہو جاتی ہے، یا وہ اس سے پہلے ہی اسے مدرسے سے کسی وجہ سے نکال دیا جاتا ہے۔ مختلف قسم کے ایسے حربے اور مختلف ایسی چیزیں ان کے اندر رائج ہیں، اور بچیوں کو ناپاکی کے ایام میں
ناپاکی کے ایام میں وہ بچی اگر کہہ دے کہ جی مجھے ابھی قرآن نہیں پڑھنا ہے اس لیے کہ میں ابھی حیض سے ہوں، تو اس کو محتمم کی بیٹی صاحبہ کہتی ہیں کہ جی آپ شلوار اتاریں اور مجھے پہلے چیک کروائیں تاکہ میں یہ دیکھوں کہ واقعتاً تمہیں ایسا کوئی مسئلہ ہے یا تم جو ہے وہ کوئی بہانہ سازی کر رہی ہو۔ تو ان کی سطر کھول کے ان کی عزت آبرو ریزی کرنا اور ان کے ساتھ اس طریقے کا ہتک آمیز رویہ کرنا جو کہ لونڈیوں کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا، وہ مدرسۃ البنات کے اندر جو ہے وہ سننے کو بھی ملتا ہے، دیکھنے کو بھی ملتا ہے۔ اور اگر کوئی جاننا چاہے تو میں انہیں ان کا ایڈریس بھی بتا سکتا ہوں، ان کا نام بتا سکتا ہوں، جو کہ پاکستان کے ویل ناؤنڈ مدارس ہیں، جو بہت بڑے مدارس کہلاتے ہیں، اور انہی مدارس کے اندر عورتوں کی اجارہ داری چل رہی ہے، اور اپنے خامن تک کو یہ جرت نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی سے اس کی اصلاح کی بات کرے، وہ جھٹک کے ان کو جواب دیں گی کہ آپ اپنی حدود میں رہیں، یہ میری حکمرانی کی جگہ ہے، یہاں پہ میں جانوں اور میرا کام جانے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو پیرنٹس نے خود مجھ سے آ کے شکوہ کیا کہ اپنی بچی کو یہاں اس مدرسے میں چھوڑنے کے بعد آج میں رو رہا ہوں۔ ہاں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ سارے مدارس دینیا کے اندر یہی ہو رہا ہے، لیکن مدرسۃ البنات کے نام پہ ہر مدرسے کو آپ اس چیز کا اہل نہ سمجھیں کہ آپ اپنی بچی ان کے حوالے کریں گے اور اس کے بعد آپ سو جائیں اور ان کی پڑتال نہ کریں، جانچ پڑتال نہ کریں، ان کے نظام پر جو ہے وہ نظر نہ رکھیں، ان کی مانیٹرنگ نہ کریں۔ تو بچیوں کو میں تو بچوں کے حوالے سے قائل نہیں ہوں کہ آپ مدارس کے اندر بچوں کو چھوڑیں۔ ہاں، بچیوں کے حوالے سے آپ انہی مدارس میں اپنی بچی کو پڑھائیں جو آپ کے نزدیک ہو، اور اپنی عورتوں کو یا کچھ ایسے عالمات کو یا دینی ان شخصیات کو لے کے جائیں جو جانتے ہوں، جو اس کی چیز کی ذمہ داری اٹھائیں کہ اس مدرسے کے اندر ہونے والا جو نظام ہے، جو رویہ ہے، جو تربیت ہے، وہ درست ہے، اور یہاں سے واقعتاً دینی تعلیم کا جو ہے وہ پرچار کیا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے۔ ورنہ ایسے مدارس دینیا، میرے کچھ دوست ہیں جنہوں نے مدرسۃ البنات اوپن کرنے کے لیے رائے مانگی، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ رہائشی بچیاں نہ رکھیں، اس لیے کہ ان کی ذمہ داری نبھانا اور ان کی مانیٹرنگ کرنا یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ بہت زیادہ حقوق ہیں ان کے جو ہمیں جن کا پاس کرنا پڑتا ہے، لیکن کچھ احباب اگر وہ نہیں کر سکتے ہیں فائنینشلی، آپ پھر ظاہر بات ہے کہ لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ ہیں۔ اگر گورنمنٹ اس کو آن کرتی ہے تو ظاہر ہے وہ اس کے لیے فنڈنگ بھی کر سکتی ہے، لیکن جب ہم نے اسے چندے کی بنیاد پہ چلانا ہے تو پھر اس کے اندر ان بچیوں کی حق تلفی ہوتی ہے اور ان کے اوپر مختلف قسم کے، اور میں آپ کو ایسے بھی مدارس کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ جو مدرسۃ البنات کے اندر بچی اگر چھوڑ کے چلی جائے تو اس کا سامان ضبط کر لی جاتا ہے، اگر وہ اپنی مرضی سے وہاں سے چھوڑنا چاہے تو اس کا سامان ضبط کیا جاتا ہے، جسے بیچ کے مدرسے کے اندر وہ پیسہ، جو کہ شرعاً ناجائز ہے، جس کی چیز ہے اسلام نے لقطہ کا بھی، جو باہر سر راہ آپ کو پڑی ہوئی چیز ملے اس کو بھی اس کے مالک تک پہنچانے کا حکم ہے۔ تو جو بچی آپ کے مدرسے میں علم دین حاصل کرنے آئی، آپ اس کا سامان ضبط کر کے اپنی بچی کے جہیز کے لیے اس کو نیلام کر کے بیچ کے اپنی بچیوں کا جہیز بنا کے رخصت کر رہے ہیں، تو آپ اس سے زیادہ ظلم کیا ہوگا کہ ان بچیوں کے سامان سے اپنی بچیوں کے لیے جہیز بنایا جا رہا ہے، ان کے ٹرنک اور ان کے بستر بیچے جا رہے ہیں، ان کے برتن بیچے جا رہے ہیں، ان کی قیمتی اشیاء بیچی جاتی ہیں، ان پہ جرمانے ڈالے جا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہماری مرضی کے بغیر یہاں سے چھٹی کی گئی ہے، یہاں سے ایسا کیا گیا ہے، جبکہ شرعی حوالے سے کوئی مفتی صاحب یہ لکھ کے دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس طریقے کے فرسودہ نظام میں آپ کی بچی کی کیا تربیت ہوگی؟ خدا را اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے ان قریبی مدارس کے اندر دن کے اوقات میں اپنی بچیوں کو دینی تعلیم دلوائیں، اور رات ایک بیوہ عورت کو رات اپنے گھر میں، خامن کے گھر میں، ایک مطلقہ عورت کو شریعت کہتی ہے کہ اپنے خامن کے گھر میں، حالانکہ طلاق ہو چکی ہے، تم اپنے گھر کے اندر آ کے رات گزارو، دن کو اگر ضرورت پڑے باہر جاؤ، تو یہ رات گھر سے باہر گزارنا یہ از حد اگر انسان کو مجبوری ہو، عورت کو مجبوری ہو، تب گزارنا جائز ہے۔ مدارس دینیا میں رات گزارنے کے لیے وہاں ٹھہرانا یہ کوئی ایسی سعادت نہیں ہے جس کے لیے ان کو وہاں چھوڑ دیا جائے۔ اگر ان کی عزت کا خدشہ ہو یا وہاں کی تربیت میں جو ہے وہ نقص ہو تو پھر تو چھوڑنا جائز ہی نہیں ہے۔ اس لیے مدارس دینیا میں جب تک نظام درست نہ ہو، اپنے بچوں اور بچیوں کو ان کے حوالے کرنا یہ ان کی تربیت ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ آپ رائے لیں ان علماء سے جو پرسنلی مدارس کو اچھے سے جانتے ہیں، ان کے نظام کو جانتے ہیں، تاکہ آپ کو اچھے مدرسے کی طرف ریفر کر سکیں، جس کا نظام بہتر ہو، جس کی تعلیم بہتر ہو، اور سب سے زیادہ بنیادی بات کہ جس کے اندر تربیت ہو، اور اس سے بھی زیادہ ضروری بات کہ اس کے اندر بیٹھی ہوئی جو محتممہ ہے وہ کوئی جاہل عورت نہ ہو، اور اس کے اندر پڑھانے والی ان کی بیٹیاں نہ ہوں، بلکہ وہ معلمات ہوں، عالمات ہوں، جن کے پاس
علم ہو، صاحب علم اساتذہ اور ٹیچرز وہاں پہ رکھی گئی ہوں۔ حق تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے مدارس جو ان بنیادوں پہ صرف اجارہ داری کی بنیاد پہ چل رہے ہیں، جو صرف جدی پشتی وراثت کے مد میں چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی ناظرین، آپ کی بچیوں کے حوالے سے مدرسۃ البنات کے اندر ہونے والی جو اس ٹائپ کی کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، میں نے آپ سے گوش گزار کی۔ حالانکہ بہت بڑا طبقہ مجھ سے ناراض ہوگا اس حوالے سے، دینی طبقہ، لیکن یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ عوام الناس اس طبقے سے بہت دور ہیں۔ جو لوگ اس طبقے کے قریب ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس خامی کو دور کریں، نہیں کر سکتے تو کم از کم زبان کا استعمال ضرور کریں، کہ عوام الناس کو مطلع ضرور کریں کہ ایسے لوگوں کے اپنے اولاد جو ہے ان کے حوالے نہ کریں، تاکہ ان کی اولاد کی تربیت والدین خود کر سکیں۔ تعلیم کے لیے جو طریقہ کار میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اپنے بچوں اور بچیوں کو دن کے اوقات میں جیسے اسکول پڑھاتے ہیں ایسے ہی مدارس میں بھی پڑھائیں، تاکہ آپ کے زیر نگرانی ہی ان کی روٹین ایکٹیویٹی آتی رہے۔ اگر آپ کے ذہن میں یا آپ کے نوٹس میں کوئی ایسی بات آتی ہے جو مدارس سے دینیا کے حوالے سے ہو، آپ پوچھ سکتے ہیں۔ بہت بڑا واسٹ میرا تجربہ ہے ذاتی، اس حوالے سے میں آپ سے گوش گزار کر سکتا ہوں اور اس کا سلوشن بھی آپ کو دے سکتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔